وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. حضرات گرامی، آج 1447 ہجری کا یہ سال کا آغاز ہے۔ محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ محرم الحرام جس کا نام ہے، نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے یعنی قابل احترام اور باعث عزت اور اس کا لحاظ و پاس رکھا جائے ایسا مہینہ ہے یہ، اور اس میں بہت سی وہ چیزیں جو عام دنوں میں بھی حرام ہیں لیکن ان میں ان کی حرام میں حرمت میں اور شدت بڑھ جاتی ہے۔ یہ مہینہ قرآن کریم کے مطابق ان مہینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی یا مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جب سے زمین و آسمان موجود ہے اور شروع سے ہی اس کا آغاز اور مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 رکھی گئی۔ اس میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کے بعد یہ ہے کہ 2 کیلنڈر ہیں جو عام طور پہ رائج ہیں۔ ایک شمسی کیلنڈر سورج کے حساب سے بنایا گیا اور ایک قمری کیلنڈر جو چاند کے حساب سے بنایا گیا۔ اسلام کے احکام کا تعلق شمسی کیلنڈر سے بھی ہے اور قمری کیلنڈر سے بھی ہے۔ جیسے مہینوں کا آغاز، عید، رمضان، یہ ساری چیزیں کی شروعات جو ہے وہ قمری مہینے سے ہوتی ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ اسی طرح وہ خواتین جو عدت کے ایام گزارتی ہیں وہ بھی قمری اور چاند کے مہینے کے حساب سے۔ اسی طرح آپ کے نماز، بہت سی نمازیں جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز۔ سورج نکل آئے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی، تو یہ شمسی حساب ہے۔ تو دونوں سے احکام ہیں لیکن زیادہ تر احکام قمری مہینے سے متعلق ہے۔ اس واسطے کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر، تو اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر کی تاریخ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے ابتدائی خلافت کے زمانے میں جو واقعات پیش آتے تو اس طرح اسے طے کرتے کہ یہ واقعہ فلاں وقت پیش آیا تھا، فلاں واقعے کے بعد پیش آیا تھا، اس طرح اس کی پہچان ہوتی۔ گویا ان کے پاس ایسا کیلنڈر جس سے تاریخ کا حساب کرے اس وقت موجود استعمال میں نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور میں تمام صحابہ سے گفتگو کر کے مشورہ کیا کہ کوئی تاریخ طے کر لی جائے جس سے ہم کیلنڈر بنا دیا جائے جس سے ہم تاریخ پہچانے اور واقعات کی ترتیب ہو سکے، اس کی شناخت ہو سکے۔ تو بہت سی تجاویز آئیں۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو وہاں سے شروعات کی جائے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے تاریخ کی شروعات کی جائے، کسی نے کہا جس دن آپ کو نبی بنایا گیا اس دن سے اس کی شروعات کی جائے۔ لیکن اس میں جو رائے آئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ کہ ہجرت کے واقعے سے جو ہے اس تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ وہ اس لیے کہ اسلامی تاریخ میں نہ
نبوی تاریخ میں، صحابہ کی تاریخ میں ہجرت کا جو کردار ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے، تابدار ہے اور انتہائی اعلیٰ کردار کا یہ واقعہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ستانے اور ان کی طرف سے ایذا رسانی اور زمین تنگ کیے جانے کی بنیاد پہ آپ نے اپنا وطن عظیم جہاں کعبۃ اللہ شریف اور مسجد حرام موجود ہے اسے چھوڑ کے مدینہ آ کے آپ نے اپنا وطن بنایا۔ تو اپنے وطن کو، عقیدت بھرے وطن کو، ان تمام تاریخوں کے حامل وطن کو ترک کر دینا، گویا کفر کو ترک کرنا، نفاق کو ترک کرنا، برائی کو ترک کرنا اور ظلم کو ترک کرنا اور عداوت کو ترک کرنا اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں ان کو ترک کر کے گویا یہ پورا گروہ جو ہے وہ ہجرت کر کے، ہجرت کمانا چھوڑنے چاہتے ہیں، ترک کرنے چاہتے ہیں۔ تو ہجرت کا یہ دن اور ہجرت کی یہ تاریخ ایسی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، ایسی بلندی رکھتی ہے کہ اس کے اندر بے شمار وسعتیں ہیں۔ وہ معانی جو ہجرت کے اندر ہے وہ ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے اور ہمیں ہجرت کے سبب دیتی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیاں چھوڑ دیں، ہم ہر طرح کے برے عقیدے چھوڑ دیں، ہم ہر طرح کے باطل نظام سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور جو صداقت کا نظام ہے، جو عدالت کا نظام ہے، جو شجاعت کا نظام ہے، جو بہتری کا نظام ہے، ہم اس کے قائل ہوں اور اس پہ عامل ہوں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ تو گویا ہجرت کے اندر یہ معنی بنا ہے، تو ہجرت کے اس معنی کو سامنے رکھ کر حضرت علی کی تجویز پہ، سیدنا عمر کے فیصلے پہ اور تمام صحابہ کے اتفاق سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہجرت کے واقعے سے شروع ہوا۔ تو اسی واسطے ہجری سال کہلاتا ہے۔ یہ ہے گویا اس کی مختصر سی تاریخ۔ تو ایسے میں یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام مہینہ قرار دیا۔ منہا اربعۃ حرم، تمام 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں اور انہیں میں یہ محرم الحرام بھی داخل ہے۔ تو محرم کا مہینہ اس معنی کا قابل احترام مہینہ ہے۔ اور اسی واسطے قرآن میں سیدھے مقامات پہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قابل احترام مہینوں میں جنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہیے ایسے حالات میں جب کہ فتنہ اور فساد بہت آگے بڑھا ہوا ہو تو اس میں جنگ کی بھی اجازت ہے، ورنہ محرم کے مہینے میں جاہلی دور میں بھی ان 4 مہینوں میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، سیز فائر کرتے تھے، جنگ بندی کرتے تھے اور ساری جنگ کو وہ روک دیتے تھے محرم کے مہینے میں اور ان 4 مہینوں میں۔ یہ جاہلی دور کی یاد کی تو اسلام نے قرآن نے کہا کہ یہ 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، اسی میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کو اور خصوصیات حاصل ہیں، ان میں سے جو سب سے واضح ترین چیز ہے وہ یہ کہ اس میں آخری عشرے میں 1 دن کا روزہ ہے، عاشورہ اسے کہتے ہیں۔ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اس سے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے اور نوازش ہے کہ وہ جو چاہیں جس مختصر سے عمل پہ بڑا وعدہ کرتے ہیں اور انعام فرما دیں۔ تو احترام بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے اور اس کے اندر اجر و ثواب کے لیے اضافہ بھی وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمیں ماننا ہے۔ تو 10ویں محرم کا جسے عاشورہ کرتے ہیں روزہ رکھنا مستحب ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے جو ہم نے بیان کی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا چونکہ یہود اس دور میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اس لیے ان کی مخالفت عبادت میں بھی ہونی چاہیے۔ ذرا غور کیجیے، عبادت میں بھی جو ہے یہودیوں کی
مخالفت ہونی چاہیے، یعنی وہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا تو ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں۔ تو اور چیزوں میں یہ جو ہے یہود سے مشابہت رکھنا، ان کے طرز طریقے اور مختلف چیزوں میں اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں اور اسلام کے درمیان جو شدت اور جو دوری ہے وہ بہت بڑی ہے، اس واسطے ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کے بچھائے ہوئے گویا زہریلے سرنگوں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ ان کی سازشیں جو ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کی مختلف سازشیں ہیں آپ جانتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لو، یعنی 9ویں اور 10ویں کو رکھو یا 10ویں اور 11ویں کو رکھو۔ اس طرح محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محرم الحرام کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے جس سے جو ہے قدر والے مہینوں میں بچنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔